جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹ میں شارٹ سٹوری کا لنک پن ہے، لازمی دیکھیں۔ میز پر بکھرے ہوئے باچا خان کے اڈوں کی وہ خفیہ فائل، کمپیوٹر کی دستاویزات اور سکندر خان کے کالے دھندے کے وہ تمام پرانے نقشے میرے سامنے کھلے تھے، جب کچن سے چائے کے ابلتے ہوئے پانی کی خوشبو اور روحی کے دھیمے ریشمی قدموں کی آواز ایک ساتھ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ روحی اب صبح کے اس پہر پوری طرح بیدار ہو چکی تھی، اس کے معصوم اور اجلے چہرے پر صبح کی تروتازگی اور رات کے اس پاکیزہ شدید رومانوی ملاپ کا ایک ایسا دلکش اور حیا آمیز نکھار تھا جس نے میرے اعصاب کے تمام پرانے تناؤ، راجا کے خون اور روزینہ کے فون کے عذاب کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی روحی نے میز پر گرم چائے کے 2 کپ سلیقے سے سجائے ہی تھے کہ ہمارے نئے کرائے کے گھر کا بیرونی بھاری دروازہ ایک دھیمے جھٹکے سے کھلا اور میرا جری بھائی کالو بھی رات بھر کی ریکی اور باچا خان کے بچے ہوئے بندوں کی جاسوسی مکمل کر کے انتہائی چنزال اور چوکنا انداز میں اندر داخل ہوا۔ ہم تینوں اس لکڑی کی بڑی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ فضا میں اس وقت اگرچہ میرے سوتیلے چچا سکندر خان کی اس پوری کالی سلطنت کو مٹانے اور اسے عبرت کا نشان بنانے کا عزم تو پوری شدت سے موجود تھا، مگر روحی اور کالو کے چہروں پر اس وقت ایک الگ ہی سنجیدگی، گہرائی اور فکر مندی کے تاثرات واضح تھے، جیسے وہ دونوں پہلے سے ہی میرے لیے کوئی بہت بڑا اور حتمی فیصلہ کر چکے ہوں، جس کا بتانا اب حد سے زیادہ ضروری ہو چکا تھا۔ روحی نے چائے کا گرم کپ دھیرے سے میری طرف بڑھایا۔ میری ان قہر برساتی آنکھوں میں اپنی محبت بھری نظریں گاڑی اور میرا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں نرم و نازک ہاتھوں کے پیالے میں لے کر انتہائی گہرے، مخلصانہ اور جذباتی لہجے میں مجھ سے بولی کہ شیرو، میرے سرتاج، میرے چٹان، باچا خان کو اس کے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر مٹا کر اور اسے ایک نامرد لاش بنا کر تم نے اس بڑے شہر کی مظلوم اور مجبور لڑکیوں کو تو ہمیشہ کے لیے بچا لیا اور راجا کی سازش کو بھی اسی کے خون سے دھو دیا، لیکن اب اس سب سے بڑے فرعون، اس درندے سکندر خان سے اپنے معصوم اور بے گناہ ماں باپ محمود کے بے رحم قتل کا آخری بدلہ لینے اور اس کی حویلی پر آخری کاری ضرب لگانے سے پہلے تمہیں اس دنیا کا ایک بہت ہی ضروری اور بڑا کام کرنا ہوگا۔ تمہیں اس خونی مرکے میں اکیلے کودنے کے بجائے اپنے ان تمام اپنوں سے ملنا ہوگا جو تمہاری یاد میں، تمہارے بچھڑنے کے صدمے میں روز جیتے جی مر رہے ہیں اور جن کی دنیا تمہارے بغیر بالکل ویران ہو چکی ہے۔ کالو نے بھی روحی کی اس جذباتی بات کی تائید میں اپنا کثرتی سر پوری قوت سے ہلایا اور میز پر مزید جھکتے ہوئے انتہائی مخلصانہ آواز میں کہا کہ ہاں شیرو بھائی، بھابھی بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ اس ظالم دنیا میں اپنوں کی دعا، ان کی محبت اور ان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی دوسرا بڑا ہتھیار اور طاقت نہیں ہوتی، اور اس وقت تمہارا پورا سگا خاندان تمہارے اس اچانک غائب ہو جانے اور مرنے کی جھوٹی افواہ کے بعد شدید غم، صدمے اور اداسی میں بکھر کر رہ گیا ہے، اور وہ سب اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ روحی نے میری گرفت کو اپنے ہاتھوں میں مزید مضبوط کیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے خاندان کے ایک ایک فرد کا وہ گہرا دکھ میرے سامنے کھول کر رکھ دیا جس سے میں اس شہر کے اندھیروں میں لڑتے ہوئے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں مجھے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ شیرو، تمہارے سب سے بڑے اور شفیق ماما سرور اور تمہاری مامی نائلہ روز رات کو تمہاری پرانی تصویر اپنے سینے سے لگا کر خون کے آنسو روتے ہیں، ان کا مان ٹوٹ چکا ہے،
تمہاری مارا مامی دیبا مامی اور تمہارے وہ پیارے ماما دلدار سب کے سب تمہارے اس طرح بچھڑنے سے اتنے شدید اداس اور نڈھال ہیں کہ ان کے گھروں کی تمام رونقیں اور خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ وہ معصوم تو اب یہی سچ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کا وہ جری بہادر اور غیرت مند شیرو اب اس دنیا میں نہیں رہا اور سکندر خان کی گولی کا شکار ہو کر مٹی میں مل چکا ہے۔ صرف وہ لوگ نہیں شیرو، تمہاری سگی اور مخلص خالہ نگہت، تمہاری وہ مصلحت پسند زرینہ خالہ اور صابرہ خالہ بھی تمہاری اس ناگہانی بے رخی اور اس بھیانک فائرنگ کے حادثے کے بعد سے پریشان رہتی ہے۔ اور تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے شیرو کے ایس پی روبینہ خان، جو اس وقت قانون کی اس بڑی اور باثر کرسی پر بیٹھ کر تمہارے سوتیلے چچا سکندر خان کے تمام کالے دھندوں، جرائم اور اسمگلنگ کے خلاف بالکل خفیہ طور پر دن رات ثبوت اور فائلیں اکٹھی کر رہی ہے، وہ بھی اس سچے اور لرزہ خیز راز سے بالکل بے خبر ہے کہ تم ابھی تک زندہ سلامت اور اس شہر کے اندر موجود ہو۔ وہ اگر تمہیں تمہارے اس بالکل نئے شہری روپ اور بدلے ہوئے حلیے میں ایک بار دیکھ لے تو اس کی اس گرتی ہوئی مہم کو ایک نئی زندگی اور ناقابل شکست طاقت مل جائے، کیونکہ وہ بھی تمہاری عدالت پر یقین رکھتی ہے۔ روحی نے ایک طویل گہری سانس لی اور اس لکڑی کی میز پر پڑے نقشوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا حتمی اور دوراندیش مشورہ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ شیرو، تمہاری پیاری سمینہ آنٹی بھی تمہاری یاد میں دن رات تڑپ رہی ہے، وہ تمہیں اپنے سگے بیٹے کی طرح بہت یاد کرتی ہیں، اور تمہاری وہ اسمارٹ چچی بھی، اور میری اپنی چھوٹی بہن ریما، وہ تو تمہارے پیار اور تمہاری یاد میں اس حد تک پاگل اور دیوانی ہو چکی ہے کہ اس نے ہنسنا، مسکرانا اور جینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ سب کے سب لوگ اپنے دلوں میں یہ اٹل سچ مان چکے ہیں کہ سکندر خان کی اس گولی نے جنگل کے اندر تمہارا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ روحی نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی پختہ اور مان بھرے لہجے میں کہا کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہیں اب اپنے اس بالکل نئے روپ، نئے نام اور اس کالے چشمے کے ساتھ ایک بار اپنے گام، اپنے اس پرانے گھر اور حویلی واپس جانا چاہیے اور بالکل چھپ کر ایک سائے کی طرح ان سب سے ملنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا محافظ زندہ ہے۔ ہم اسی وقت گاڑی کا انتظام کریں گے اور اس بڑے سفر پر روانہ ہوں گے، میں تمہاری بیوی بن کر، تمہارا فخر بن کر اس پورے کٹھن سفر میں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی۔ کالو نے یہ سنتے ہی تڑپ کر اپنی کالی پسٹل میز پر اتنے زور سے رکھی کہ چائے کے کپ لرز گئے، اور وہ انتہائی جذباتی ہو کر بولا کہ شیرو بھائی، روحی کے اس فیصلے میں میرا بھی پورا خون شامل ہے، میں بھی اس سفر میں تمہارے پیچھے ایک چٹان بن کر چلوں گا۔ ہم گاؤں پہنچ کر ان سب گھر والوں کو، مامیوں کو، ماموں اور خالاؤں کو کسی نہ کسی بڑے بہانے سے حویلی کے اندر ایک ہی جگہ بالکل خفیہ طور پر اکٹھا بلائیں گے اور دشمن پر فائنل وار کرنے سے پہلے اپنے اس پورے خاندانی رشتوں کی طاقت کو متحد کریں گے۔ لیکن شیرو بھائی، سکندر خان کی اس مرکزی حویلی پر قبضہ کرنے اور اس کا خون بہانے سے پہلے تمہیں اپنے اس پرانے گاؤں کی اسی مٹی پر قدم رکھنا ہوگا جہاں تمہاری زندگی کی پہلی محبت، تمہاری پہلی بیوی ناصرہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں تمہارے ملن کا انتظار لیے پلکیں بچھائے روز اسکیاں بھر رہی ہے اور تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ روحی اور میرے جگری دوست کالو کا یہ حد سے زیادہ جذباتی، سچا
اور دوراندیش مشورہ سن کر میں کافی دیر تک اسی پرانی لکڑی کی میز پر اپنا سر جھکائے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتا ہوا گہری سوچ کے ایک ایسے سمندر میں ڈوب گیا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ میرے دماغ کے بند جھروکوں میں ماضی کے وہ تمام دھندلے خونی اور تلخ منظر ایک پرانی فلم کی طرح تیز رفتاری سے چلنے لگے، اپنوں کے وہ طنز بھرے تانے، سحر کا وہ رچایا ہوا بھیانک اور جھوٹا عزت لوٹنے کا الزام، سب کا مجھے مجرم سمجھ کر برا بھلا کہنا، اور پھر اس گھنے اندھیرے جنگل کے اندر اپنے ہی سوتیلے چچا سکندر خان کی اس گولی کا وہ شدید درد اور خون کا بہنا، مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ مگر روحی اور کالو کی اس بات میں ایک اٹل سچائی اور دانشمندی موجود تھی کہ اپنوں کی دعا، ان کے فخر اور ان کی خاندانی طاقت کے بغیر میں سکندر خان جیسے جابر، باصر اور مکار فرعون کا خاتمہ اکیلے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ پورے ایک دن اور ایک طویل بوجھل رات کی شدید ذہنی کشمکش، سوچ بچار اور اپنے اندر کے شیر کو ٹٹولنے کے بعد میں نے بالآخر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ حتمی اور بڑا فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اپنے اسی چھپے ہوئے پراسرار روپ میں، اس نئے چہرے اور کالے چشمے کے ساتھ اپنے گھر، اپنے پرانے گاؤں واپس جاؤں گا اور اپنے اس پورے بکھرے ہوئے خاندان کے سامنے ایک نجات دہندہ بن کر برآمد ہوں گا۔ لیکن اس اتنے بڑے اور خونی سفر پر روانہ ہونے سے بالکل پہلے میرے غیرت مند ضمیر پر ایک بہت ہی بڑا اور سنگین بوجھ تھا جو مجھے روحی کی اس سچی اور پاکیزہ محبت کا حق پوری طرح ادا کرنے سے روک رہا تھا۔ میں اب اپنی جان سے پیاری بیوی روحی سے اپنی زندگی کا کوئی ایک چھوٹا سا راز، ماضی کا کوئی گوشہ چھپانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے مجھ پر اپنا سب کچھ وار دیا تھا۔ اس لیے میں نے کالو کو کچھ دیر کے لیے بازار سے ایک مضبوط اور تیز رفتار گاڑی کا انتظام کرنے اور راستوں کی ریکی کرنے کے لیے بالکل خفیہ طور پر باہر بھیج دیا، اور جب اس نئے گھر کے اس بند اور پرسکون کمرے میں صرف میں اور روحی بالکل اکیلے رہ گئے، تو میں آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور بیڈ پر روحی کے بالکل پاس، اس کے اتنے قریب بیٹھ گیا کہ ہماری سانسیں ایک بار پھر ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔ میں نے روحی کے ان دونوں نرم نازک اور گورے ہاتھوں کو اپنے بڑے سخت اور کثرتی ہاتھوں کے پیالے میں انتہائی مضبوطی سے جکڑ لیا، اس کی جھیل جیسی گہری اور شفیق آنکھوں میں جھانکا جہاں میرے لیے بے پناہ مان، عزت اور سچی چاہت بکھری ہوئی تھی، اور انتہائی سنجیدہ مدھم مگر اپنے اسی پرانے جاندار اور جری لہجے میں اس سے کہا کہ روحی میری شرکن حیات، میری روح، اس اتنے بڑے اور زندگی اور موت کے سفر پر روانہ ہونے اور اپنے گاؤں کی دہلیز پر پاؤں رکھنے سے پہلے میں اپنے دل کے تمام بند کواڑ تمہارے سامنے ہمیشہ کے لیے کھول دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ماضی کی وہ تمام لرزہ خیز اور چھپی ہوئی سچائیاں خود اپنے من سے بتانا چاہتا ہوں، جن سے تم اب تک بالکل بے خبر ہو، کیونکہ میں تمہاری اس پاکیزہ محبت اور اس مقدس نکاح کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ دھوکہ زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا۔ روحی، میں تمہیں یہ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایک شادی پہلے ہی ہو چکی ہے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی خالہ کی بیٹی ناصرہ ہے، جو اس وقت گاؤں کی اس حویلی میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے روحی کے ہاتھوں کو دھیرے سے دباتے ہوئے اس خونی داستان کی ایک ایک تفصیل اس کے سامنے کھول کر رکھنا شروع کی کہ کس طرح وہ معصوم ناصرہ مجھے اپنے دل و جان سے چاہتی تھی، مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور کس طرح حالات نے ایسا خطرناک اور خونی رخ اختیار کیا تھا کہ مجھے اپنے پورے خاندان کو، اپنی مامیوں کو، ماموں کو اور خود اپنی خالہ کو اندھیرے میں رکھ کر
ایک بہت بڑا اور تاریخی دھوکہ دے کر ناصرہ کے ساتھ سب کے سامنے اس بڑی حویلی کے اندر عین وقت پر نکاح کرنا پڑا تھا۔ میں نے روحی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے بتایا کہ روحی اس خفیہ اور مکارانہ نکاح کو کامیاب بنانے اور ہماری جانیں بچانے میں ناصرہ کا جو اصل منگیتر اور اس رات کا حقیقی دولہا تھا، یعنی وہ جری لڑکا زیب، اس نے ہماری کتنی بڑی لافانی اور تاریخی مدد کی تھی۔ اگر زیب اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی سچی محبت کی قربانی دے کر اس خونی رات ہمارا ساتھ نہ دیتا اور دولہے کا سہرا میرے سر پر نہ سجاتا، تو شاید سکندر خان ناصرہ کو اور مجھے اسی وقت جیتے جی مار کر وہیں دفن کر دیتا اور یہ راز کبھی سامنے نہ آتا۔ روحی میری یہ تمام حیران کن اور ہلا دینے والی باتیں بالکل ساکت بیٹھی بغیر کوئی پلک جھپکائے انتہائی خاموشی اور گہرے ٹھہراؤ کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر اس اتنے بڑے انکشاف کو سن کر بھی غصے صدمے کے بجائے ایک عجیب سا پختہ ڈاکٹر والا سکون تھا۔ میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا اور اس کے سامنے اپنے دل کے مزید گہرے راز کھولتے ہوئے کہا کہ روحی، میری زندگی کا سچ صرف ناصرہ پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ مہرین کی وہ پکی اور جانثار دوست زینت، جو اس وقت باکسنگ رنگ کے اندر میرے جانے کے غم میں اپنا پاگل پن اور جنون دکھا رہی ہے، وہ بھی مجھ سے، یعنی اس شیرو سے بے پناہ اور ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور اس کے دل میں میری محبت کا ایک ایسا طوفان ہے جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین سے جینے نہیں دیتا، اور خود وہ مہرین جس نے سحر کے اس جھوٹے اور نیچ الزام کے بعد مجھ سے منہ پھیر لیا تھا اور اپنوں کی بے رخی کا سبب بنی تھی، وہ بھی اب پچھتاوے کی ایک ایسی تپتی ہوئی آگ میں جل رہی ہے اور مجھ سے اس حد تک سچی محبت کرتی ہے کہ اس کی بے چینی اور اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتے ہیں، اور جہاں تک ریما کا تعلق ہے، اس کے جنونی جذبات اور اس کے پاگل پن سے تو تم پہلے دن سے ہی واقف ہو کہ وہ میرے نام پر کس حد تک تڑپتی ہے۔ میں نے یہ تمام سچائیاں، اپنے ماضی کے یہ تمام ممنوع اور گہرے رشتے ایک ہی سانس میں روحی کے سامنے اگا دیے اور اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شریعت اور قانون کے مطابق وہ میری بیوی تھی، اور ایک عورت کا دل کبھی بھی اپنے شوہر کے سینے کے اندر کسی دوسری تیسری عورت کا نام اور اس کی یاد برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا کہ شاید روحی یہ سب سن کر مجھ سے شدید ناراض ہو جائے گی یا اپنی محبت کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لے گی، لیکن روحی تو اس دنیا میں محبت، ایثار اور قربانی کی وہ نایاب مورت تھی جس نے مجھے اس وقت موت کے کنویں سے نکالا تھا، جب میرا اپنا خون میرا دشمن بن چکا تھا۔ اس نے جب میری زبان سے یہ پوری داستان، ناصرہ کا وہ خفیہ نکاح، زیب کی وہ عظیم قربانی، زینت کا وہ باکسنگ والا جنون اور مہرین کا پچھتاوا سنا، تو اس نے حسد، غصے، مایوسی کا کوئی ایک ادن سا تاثر بھی اپنے خوبصورت چہرے پر ابھرنے نہیں دیا، بلکہ اس نے انتہائی شفقت، مامتا اور ایک سچی وفادار بیوی بھرے انداز میں میرے دونوں جھکے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں اور زیادہ مضبوطی سے دبایا، اور اس کے گلابی لبوں پر ایک دلکش، حیا آمیز اور فخر سے بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنے نازک گورے ہاتھ کی انگلی سے میری جھکی ہوئی تھوڑی کو آہستہ سے اوپر اٹھایا، میری ان قہر برساتی آنکھوں میں اپنی محبت کی جھیل جیسی گہری نظریں گاڑی اور انتہائی ریشمی، دھیمی اور جاندار آواز میں مجھ سے بولی کہ شیرو، میرے مجاہد، میرے سرتاج،
میں تو پہلے دن سے ہی یہ سچ بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کوئی عام لڑکے معمولی انسان نہیں ہو، تمہاری یہ مردانگی، تمہاری یہ غیرت مند جری شخصیت اور تمہارا یہ چٹان جیسا کثرتی وجود ایسا ہے کہ اس دنیا کی جو بھی عورت تمہیں ایک بار دل سے دیکھ لے وہ تمہارے پیار کے سحر میں گرفتار ہوئے بغیر اور تم پر اپنا سب کچھ ہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ مجھے اس بات پر رتی برابر بھی کوئی حیرت صدمہ نہیں ہے کہ ناصرہ، زینت، مہرین اور ریما تم سے اس حد تک ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں اور تمہارے ایک ملن کے لیے تڑپ رہی ہے۔ روحی نے ایک طویل گہری سانس لی اور اپنے دل کا وہ سمندر جیسا بڑا اور بے غرض ظرف میرے سامنے کھولتے ہوئے کہا کہ شروع میں ایک بہت ہی مطمئن، کامل اور خوش نصیب بیوی ہوں، کیونکہ میں اپنے حصے کا وہ لازوال، سچا اور جنونی پیار تم سے اس سہاگ رات اور پچھلے تمام دنوں میں پورے حق کے ساتھ لے چکی ہوں، جس کا اس کائنات میں کوئی نام البدل نہیں ہے۔ تم نے جتنا بھی شاندار، رومانوی اور پاکیزہ وقت میرے ساتھ اس بند کمرے میں میری روح کو چھوتے ہوئے گزارا ہے، وہ میری پوری زندگی کی بساط اور میری سانسوں کے لیے کافی ہے۔ اب تمہارا یہ پیار چاہے اس دنیا کی دوسری عورتوں میں بچ جائے، چاہے تم گاؤں جا کر یہ وقت اپنی پہلی بیوی ناصرہ کو دو، چاہے تم مہرین کا پچھتاوا دور کرو، زینت کا ہاتھ تھامو، تمہاری اس بیوی روحی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی میرے دل میں کبھی کوئی حسد کینہ پیدا ہوگا۔ میرے لیے بس اتنا ہی مان کافی ہے کہ تم میرے شوہر ہو اور میرے دل کے مالک ہو۔ تم اسی طرح مجھے ہمیشہ اپنے دل کے کسی چھوٹے سے گوشے میں اپنا پیار دیتے رہنا، تم جس کے ساتھ مرضی رہو، جہاں مرضی جاؤ اور جو مرضی کرو۔ تمہاری اس روحی کو تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ میں تمہاری ہستی سے پیار کرتی ہوں، تمہارے وقت سے نہیں۔ روحی کی یہ حد سے زیادہ عظیم، بے غرض، سچی اور محبت سے لبریز باتیں سن کر میرے غیرت مند دل پر موجود ماضی کا وہ جتنا بھی بھاری بوجھ اور تشویش تھی، وہ ایک ہی پل میں بالکل ہلکی ہو گئی اور میری ان قہر برساتی آنکھوں میں اس کے اس اتنے بڑے اور نایاب ظرف کے لیے فخر اور عقیدت کے آنسو ابھر آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے پاکیزہ ماتھے پر اپنی محبت کا وہ طویل لمس قائم کیا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، جس نے مجھے اس پراسرار شہر کے اندھیروں میں روحی جیسی نایاب اور فرشتہ صفت بیوی سے نوازا تھا، جو اب میری اس جنگ میں میری سب سے بڑی طاقت اور ڈھال بن چکی تھی۔ اب میرے دل کے اندر دشمن کو مٹانے کے لیے کوئی ابہام، کوئی شک، کوئی کمزوری باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے روحی کی طرف دیکھا، ایک فاتحانہ اور جری مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور اپنے گھر، اپنے پرانے گاؤں جانے کے اس بڑے فیصلے پر اپنی حتمی مہر ثبت کرتے ہوئے اسے بلند اور باروب آواز میں کہا کہ روحی میری جان، اب ہماری منزل کا وقت آ چکا ہے اور دشمن کے دن گنے جا چکے ہیں، تم جلدی سے الماری سے اپنے کپڑے، میرا نیا لباس اور ہمارا تمام ضروری سامان اور وہ باچا خان کے لاکر سے ملی ثبوتوں کی فائلیں اس بڑے چمڑے کے بیگ میں پیک کرنا شروع کر دو۔ کالو باہر گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہی ہوگا اور کل صبح کا پہلا سنہری سورج ہمیں ہمارے اپنے گاؤں کی اس مٹی پر دیکھے گا، جہاں ہمیں اپنے ان تمام روتے ہوئے اپنوں کو گلے سے لگانا ہے، ان کا مان بحال کرنا ہے اور اپنے سوتیلے چچا سکندر خان کی اس محیب حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اپنے باپ محمود کے خون کا آخری اور فائنل حساب برابر کرنا ہے۔
اور اسی طرح ہم دونوں ایک بالکل نئے عزم، نئی پہچان اور نئے روپ کے ساتھ اپنے اس سب سے بڑے آخری اور خونی مشن کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، اور اب ہمیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب شیرو اپنے پوروں میں روحی کی محبت لے کر نکل رہا تھا، جس کا انجام صرف اور صرف فتح تھا۔